ہمارے باپ دادا بہت اچھے تھے اور اتنا شاعروں نے اس پر شعر کہہ دیے ہیں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں جزدانوں میں پہنایا جاتا ہوں. اب وہ کہا اس وقت تو اب سرے سے آپ قرآن کی کوئی عزت ہی نہیں کرتے. پہلے جاہل ماں باپ تھے لیکن بہترین قسم کے لگتا تھا ان کے بس کی جو بات ریشمی ہوتی تھی اس میں اس کو کر کے دیتے تھے. اور کیا مجال کے بچے کے ہاتھ سے تھوڑا سا ٹکرا گیا یا گر گیا تو گھر میں بھوچال مچ جاتا تھا کہ آج اس کے ہاتھ سے اس بچے کے ہاتھ سے قرآن گر گیا. سب آگے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی حادثہ ہوا بچے کے ساتھ. اور اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت اماں روٹی جل گئی، گھر میں کچھ بھی ہو گیا، سب چھوڑ چھاڑ کر کے سب سے پہلے ترازو کے ایک پلڑے میں قرآن اور دوسرے پلڑے میں اناج ہی ہوتا تھا، روپے تو ہوتے نہیں تھے. تو اس کو سب سے پہلے کہا کہ اس کو اسی وقت پہنچا دو، اور سب صدقہ خیرات بعد میں جائے، لیکن اس کو اسی وقت پہنچایا جاتا. یہ عظمتیں تھی دلوں کے اندر. آج کیا ہے؟ میں نہیں کہتا اب جا کر کے آپ کہیں گے مولانا صاحب فتویٰ دے دے، میں اس کو نہیں کہتا ہوں کہ اتنا اناج دے اور ایسے تولے اور ایسے یہ کرے. اسے تو ایسی تو ڈھیر کہانیاں ہیں، لیکن نعمتوں کی ناقدری کے سلسلے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا نمک اگر گر گیا تو کہتے ہیں قیامت کے دن اپنے ان پلکوں سے اٹھانا پڑے گا. اتنی نعمتوں کی قدردانی کل تھی اور آج آپ کو دولت کیا ملی، تھوڑی سی دنیا کیا ملی کہ آپ اتراتے نہیں سماتے. تو وہ افسانوں اور قصوں اور کہانیوں کی وجہ سے جو ان کا ایمان تھا وہ بہت تگڑا تھا آج کے مقابلے میں، کہ آپ کی بے راروی، آپ کے پڑھنے، آپ کے اسمارٹ بننے سے یہ سب قدریں اس طور پر تو نہیں کہوں گا، لیکن عظمتوں کی بات میں کر رہا ہوں، وہ دلوں سے نہ نکل جائے. عمر بن خطاب نے کہا کہ بہن ذرا اس کو دکھاؤ. ہاں چلو، جب مار کے تھک گئے تو کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھ نہیں سکتے ہو. بہت جب زیادہ یہ ہوا تو کہا کہ پہلے اس کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو یہاں پہلے تم نہا لو، پانی رکھا ہوا ٹب میں، اور آؤ. اس کے بعد عمر کی دنیا بدلتی چلی گئی. پڑھتے کیا گئے کہ ایمان بڑھتا چلا گیا اور وہی ایمان لائے تھے. ہاں وہی ایمان لے آئے پڑھ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی. تو اسی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہودی نے کہا کہ ہم لوگ ہوتے تھے اس دن کو ایک جشن کا دن مناتے اور پوری زندگی پوری امت قیامت تک اس دن جشن مناتی. تو عمر ابن خطاب تو جانتے تھے، کان وقافا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہم لوگ پڑھتے تھے کان وقافا عند کتاب اللہ وعند حدودہ. عمر ابن خطاب کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن ہر صحابی کا یہی منہج و مقام تھا. پہاڑ سے زیادہ وہ مضبوط ان کا ایمان نہا تھا. تو کان وقافا، اتنا زیادہ ڈٹ جانے والا قرآن کے حدود کے پاس کوئی اور نہیں تھا. عمر بالکل کانپ جاتے تھے. کہا کہ یہ ہے طلاق کے حدود، یہ ہے یہاں 3 طلاق. جوان ہے، پیسے ہیں، غرہ ہے، غصہ اس کا آسمان پر ہے. عمر سے زیادہ غصہ کسی کو نہیں. وہ تو ایک آنا بھی دیکھتے تھے، تھوڑی سی دین سے دوری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کہتے کہ دانی، اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے، اضرب عنق ھذا المنافق، یہ مسلمان ہو کر کے ایسی بات کر رہا ہے، اس کی گردن مار. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی انہوں نے کسی گردن نہیں ماری. ایک طرف غیرت یہ ہے کہ برداشت نہیں ہوا، اور دوسری طرف کبھی غیرت نہیں، کبھی بھی گردن نہیں ماری انہیں. ایک بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ جو لوگ دین کی مخالفت کرتے تھے، جن سے غلطی ہوتی تھی، اللہ کے رسول کو غصہ آتا تھا، چہرہ بدل جاتا تھا اور آپ کو دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اس نے اس قرآن کے فلاں دفعے کی مخالفت کیسے کی. یہ تو جوانوں کو یاد ہے، آج عمر ہوتے تو یہ ہو جاتا، آج عمر ہوتے تو یہ ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ ایمان تو اندر سے ہے نہیں. عمر نے کبھی بھی اپنے ہاتھ میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. بس جوش آیا، جذبہ آیا، اس منکر کے اوپر، اس برائی کے اوپر، اس دین کی مخالفت کے اوپر، اس غلطی کے اوپر ان کا پارا ضرور گرم ہوا اور انہوں نے اس کا اظہار ضرور کیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تھپڑ جڑ دیا. یہ آج بڑی افراط و تفریط ہے. ایک کمی ایسی کہ ہمارے ایمان میں سگبگاہٹ بھی پیدا نہیں ہوتی، ذرہ برابر جنبش نہیں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف اتنا جوش میں ہوتے ہیں کہ ہوش کھو بیٹھتے ہیں، سب پر حکم لگا دیا کہ سب اس وقت بے ایمان ہو چکے ہیں. دوسری طرف کچھ اور حکم لگا دیا. یہ سب افراط و تفریط ہے.
बहरहाल उमर इब्न खत्ताब ने उस यहूदी को दो लफ्जों में, हम होते तो कहते भाई इतनी अच्छी चीज है, इतना है, दुनिया तो एक छोटी सी कोई चीज बनाती है उसको यादगार बना लेती है हमेशा के लिए, आप क्या कर ये। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह जल्ल शानो ने ऑटोमेटिक उसका इंतजाम कर दिया था। जिस दिन ये आयत नाजिल हुई, क्या था वो? दुनिया का सबसे बड़ा अहम दिन था, वो अरफात का मैदान था और जुमा का दिन था। समझा कि नहीं समझा? तो कहा कि ये आयत तो जश्न में नाजिल ही हुई थी, अलग से जश्न वाला कोई दिन हमको मनाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जो करना था कर दिया। असल जश्न कब मनाए? जब किसी एक आयत पर हम ईमान ले आए, जब किसी एक आयत को पढ़ें और उस पर अमल करें, ये असल जश्न है। और उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी को करते थे। तो उन्होंने फरमाया था, कहते थे लोगों से उम्मत के मुझे इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले गैरों से कभी भी कोई परवाह नहीं रही। अगर है तो उनसे जो मन दखल फिल इस्लाम, इस्लाम में दाखिल तो हुए, और वही लोग तोड़ तोड़ के रख देंगे उसके एक एक अंगों, एक एक तालीमात को छोड़ के रख देंगे। कैसे? और वतन एक एक अंग को अलग करेंगे लोग, कुरान की कोई चीज नहीं रह जाएगी। क्योंकि इन्होंने इस्लाम को मन दखल फिल इस्लाम वलम यारिफिल जाहिलिया, जाहिलियत को नहीं पहचाना इन्होंने, शिर्क को नहीं पहचाना, बिदात को नहीं पहचाना, ख्वाहिशात नफ्स के पीछे जो दिगर कितने थे, कितने दीन मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, ज़बूर नाजिल हुआ था, अंबिया बेशुमार आए थे दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में। वबाअसना फी कुल्ल उम्मतिन रसूला, कोई ऐसी कौम नहीं गुजरी जिसमें हमने रसूल न भेजे हो, जिसमें डराने वाला न भेजा हो, समझाने वाला न भेजा हो, किताब दे करके न भेजा हो, किताब की तजदीद करने वाला न दे करके भेजा हो। ये तो सब हुआ, लेकिन इन्होंने सब में बदल दिया था। इस बदलाव कैसे आया, उसमें ख्वाहिशात कैसे दाखिल हुई, खौफ कैसे दामनगीर हुआ कि उन्होंने अपने दीन और अपने मुकद्दसात और अपने ईमान को छोड़ दिया। ये अगर जाने बगैर इस्लाम में कोई आएगा तो सब धान उसके पास 52 पसेरी होगी, सब कुछ बराबर होगा, और किसी भी छोटे का, बड़े का और दीन का, ईमान का कोई भी किसी भी तरीके से चीज इनके दिलों में नहीं रह जाएगी।